دہشت گردوں کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن، دہشت گردی کا فرید جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپریشن ہوگا، سیاسی اور عسکری قیادت وطن دشمنوں کا صفایا کرنے کے لیے پرعزم۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی، کابینہ کی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ اجلاس میں شہید سیکیورٹی افسران، اہلکاروں اور شہریوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ دہشت گردی ختم کرنے کا وقت آ گیا، دہشت گردوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ افواج اور سپہ سالار پرعزم ہیں، افواج کو تمام وسائل مہیا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گرد سی پیک روکنا چاہتے ہیں، مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردوں کے عزائم ناکام ہوں گے، دشمن سے بات ہوگی نہ ہی رویہ نرم ہوگا۔ دہشت گردوں کو جلد جواب دیں گے، بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا فورسز دہشت گردوں سے لڑنا جانتی ہیں، پشت پناہوں کے پیچھے جانا ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات، بلوچستان کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور، کہا بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات لیے جائیں۔ پاک فوج کی تیرہ میں بڑی سرجری، فتنہ الخارج کے 25 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 جوان بھی شہید ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشنز پر فورسز کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا کہ امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خارج کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے، قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں شہید ہونے والوں کی تدفین کر دی گئی، شہید کیپٹن محمد علی قریشی لاہور میں سپرد خاک، کور کمانڈر لاہور اور فوج کے سینئر افسران جوانوں کی شرکت، شہید حوالدار عبدالغفور کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا کی گئی، 7 شہداء کی میتیں گجرانوالہ پہنچائی گئیں، متاثرہ خاندانوں کے گھروں میں کوہرام، ہر آنکھ اشکبار۔ 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ خانیبال میں ادا کی گئی، شہید نوجوان عامر سعید ساہیوال میں سپرد خاک۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، پاکستان سے سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور یورپی یونین کی بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ چینی آرمی چیف لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا گیا، صدر آصف زرداری نے جنرل لی کو نشان امتیاز عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی شرکت، اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی بھی شرکت۔ مونسون کا زوردار سپیل سندھ میں رنگ دکھانے لگا، کراچی میں موسلا دھار بارش سے متعدد علاقے ڈوب گئے، ایم اے جنا روڈ سیوریج کے پانی سے بھر گئی کہ الیکٹرک کے کئی فیڈرز جواب دے گئے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 52 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، شہر میں مزید 150 سے 200 ملی میٹر بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ تھرپارکر، مٹھی، چھاچڑوں اور اسلام کوٹ میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ پنجاب، کے پی اور کشمیر میں شدید بارشیں، ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، اٹک، شکر گڑھ، حافظ آباد، تلا گنگ میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اگلے 36 سے 48 گھنٹے میں بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ چکوال میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی، چوا سیدن شاہ سے گزرنے والا نالا بپھر گیا، سڑکیں ڈوب گئیں، پانی آبادیوں میں داخل، ٹیکنیکل کالج کی دیوار گر گئی، بارش کے باعث چھت گرنے سے 40 بکریاں ہلاک۔
پنڈادن خان میں نشیبی علاقے زیر آب، کھیوڑا میں پانی گھروں میں داخل، سیلابی ریلے میں مسافر بس بہہ گئی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، مہڑ کے کچے کے علاقے میں مزید 5 گاؤں زیر آب آ گئے، متاثرہ علاقوں میں کشتیاں چلنے لگیں۔ ٹیکسوں پر ٹیکس نامنظور، تاجروں کا کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے 28 اگست کو تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ تاجر دوست اسکیم ظالمانہ ہے، بجلی بحران نے سب کو برباد کر دیا، ظلم کا نظام قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے ایم اے 79 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ ریٹرننگ افسر کو 2 روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم 49 جاری کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات شدید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا۔ عاطف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے۔ عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا۔ شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ 8 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکیومنٹس جمع کرائے۔ پارٹی الیکشن ہو چکا ہو تو الیکشن کمیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا پابند ہے۔ بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی جس نے پارٹی وابستگی کا بیان حلفی دیا وہ پارٹی امیدوار ہے۔ بھارتی ایئرپورٹ پر اترنے میں ناکامی، ایتھوپین طیارے کی کراچی میں لینڈنگ۔ ایویشن حکام کے مطابق بوئنگ 737 کارگو طیارے نے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے اڑان بھری تھی۔ طیارہ احمد آباد میں رن وے کے عین قریب پہنچا مگر لینڈ نہ کر سکا۔ 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد طیارے نے کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ پنجاب میں گدا گری کرنا اور کرانا ناقابل ضمانت جرم قرار، بھکاری مافیا کو 8 سال تک سزا، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کسی بچے یا بڑے کے انسانی اعضاء کو بھیک منگوانے کے لیے ضائع کرنے پر 10 سال تک سزا ہوگی۔ بھکاری گینگ لیڈر کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ بھکاری کو ہائر کرنے پر 3 سال کے لیے جیل جانا ہوگا۔ روس کا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ، 7 شہری ہلاک، انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا۔ ڈرون حملے سے یوکرین میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ روس نے یوکرین پر 127 میزائل، 109 ڈرونز داغے۔ ٹرینوں کے نظام میں خلل پڑ گیا۔ یوکرین کا ایک ڈرون روس میں ایک بڑی عمارت سے ٹکرا گیا۔ کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل پر احتجاج، طلبہ کا وزیر اعلیٰ مغربی بنگال کے استعفے کا مطالبہ، پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ بی جے پی نے طلبہ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ خاتون کو 9 اگست کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی، اسرائیلی فوج کے دیر البلح اور نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے، 24 گھنٹے کے دوران مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ کا مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی فوجی امداد کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ امریکہ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو 50,000 ٹن سے زائد اسلحہ بھجوا چکا۔ فوجی سامان میں بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود سمیت دیگر دفاعی سامان شامل۔ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کے لیے $17 ارب سے زائد کی فوجی امداد منظور کر چکی۔ امریکہ اسرائیل کو سالانہ $3 ارب کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ آئی سی سی نے ویمنز T20 ورلڈ کپ شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ میں حصہ لینے والی 10 ٹیمیں 2 گروپوں میں تقسیم۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا شامل۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں ہوں گی۔ پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میں طلبہ کا داخلہ مفت ہوگا۔ وی آئی پی اور پریمیم انکلوژر میں میچ دیکھ سکیں گے۔ طلبہ کو تعلیمی ادارے کا کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 30 اگست سے شروع ہوگا۔
हैप्पी बर्थडे मोहम्मद यूसुफ, साबिक क्रिकेट कप्तान 50 बरस के हो गए। 1998 में क्रिकेट करियर का आगाज़ किया, 2005 में इस्लाम कबूल किया। मोहम्मद यूसुफ ने 88 टेस्ट मैचों में 7,431 रन बनाए, 282 वनडे मैचों में 9,624 रन बनाए।